لیکن کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلے کچھ منٹس ان کی زندگی کے سب سے مسٹیریس بننے والے۔ 14 نومبر 2004 یو ایس نیمٹس ایئر کرافٹ کیریئر اور اس کا اسٹرائک گروپ کیلیفورنیا کی کوسٹ سے کافی دور ایک ملٹری ایکسرسائز کر رہے تھے۔ یو ایس پرنسٹن نام کا گائیڈڈ میزائل کروزر اپنے ایڈوانس ریڈار سے آسمان کو مانیٹر کر رہا تھا۔ ریڈار آپریٹر نے اچانک اسکرین پر کچھ عجیب ڈاٹس دیکھے۔ یہ آبجیکٹ زمین سے تقریباً 80,000 فیٹ کی ہائٹ پر تھا اور کچھ سیکنڈز میں ہی سمندر کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور جب تک آپریٹر کچھ سمجھ پاتے وہ آبجیکٹ اچانک غائب ہو گیا۔ پہلے تو آپریٹر نے یہ ایک ٹیکنیکل ایشو سمجھ کر اگنور کر دیا، لیکن سیم آبجیکٹ نیکسٹ ڈے اور پھر اس کے بعد کئی دنوں تک نظر آیا، جس کے بعد سینئر آفیسرز نے ڈیسیژن لیا کہ اس آبجیکٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور پھر 2 فائٹر جیٹ FA-18F سپر ہارنٹس اس آبجیکٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے جاتے ہیں۔ ایک فائٹر جیٹ کمانڈر ڈیوڈ فریور فلائی کر رہے تھے اور دوسرا کمانڈر جیمز، اور ان کے ساتھ دوسرے ایئر کرافٹ میں ایلیکس ڈائٹریج اور ان کے WSO یعنی ویپن سسٹم آفیسرز بھی موجود تھے۔ وہ جیسے ہی لوکیشن پر پہنچتے ہیں تو بلو اوشن کے بیچ پانی میں کچھ ایسی موومنٹ ہو رہی تھی جو بالکل بھی نارمل نہیں تھی۔ رپورٹس کے مطابق ان پائلٹس نے ایگزیکٹ چیز تو نہیں دیکھی، بٹ سمندر کا ایک بڑا حصہ سفید جھاگ سے بھر گیا تھا، اور اسی ایگزیکٹ لوکیشن کے ٹھیک اوپر تقریباً 40 فیٹ لمبا سفید چمکیلا، جس کے نہ ونگز تھے، نہ ونڈوز، نہ ایگزاسٹ، نہ ایکسپلورر اور نہ ہی انجن کی کوئی آواز، بس ایک سلنڈر جیسی شیپ کا ایک سفید آبجیکٹ جو ہوا میں اس طرح موو کر رہا تھا جیسے گریوٹی اس پر کوئی اثر ہی نہ کر رہی ہو۔ ڈیوڈ فریور اور کمانڈر جیمز نے سوچا کہ اس آبجیکٹ کے قریب جا کر دیکھا جائے، اور جیسے ہی ان کا فائٹر جیٹ نیچے اترنا شروع ہوا وہ آبجیکٹ بھی انہی کی طرف موو ہونے لگا، اور پھر کچھ سیکنڈز کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے پہنچے، اور پھر پل جھپکتے ہی وہ آبجیکٹ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کر کے آسمان میں کہیں غائب ہو گیا۔ کمانڈر فریور کے مطابق یہ اسپیڈ آج کی کسی ٹیکنالوجی کے ایئر کرافٹ میں ہونا پاسبل ہی نہیں تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد سیم آبجیکٹ دوبارہ دیکھا گیا، اور پھر اس بار اس آبجیکٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے جاتے ہیں کمانڈر چیڈ انڈرووڈ۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اس بار کمانڈر انڈرووڈ نے اس آبجیکٹ کو اپنے ایٹ فلیٹ سسٹم سے لاک کیا اور اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر لی، جو ویڈیوز کئی سالوں بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ویڈیوز فیک ہیں، اور پھر اس کے بعد خود پینٹاگون نے ان فوٹیجز کو کنفرم کیا کہ یہ ریئل ملٹری فوٹیجز تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر وہ آبجیکٹ اصل میں تھا کیا وہ کسی کنٹری کی سیکریٹ ملٹری ٹیکنالوجی تھی، یا کسی اور پلینٹ سے آیا ہوا UFO جس میں بھی کہ ایلینز بھی موجود ہوں؟ اس سوال کا جواب آج اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی سائنٹسٹ کے پاس موجود نہیں۔ امید ہے کہ ان سارے سوالوں کے جواب فیوچر میں ہمیں مل سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ گڈ بائے۔